رمضان شریف کی برکات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ برکات رمضان جو ہیں، دیکھیں رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، رونق بڑھ جاتی ہے، شوق اور ذوق بڑھ جاتا ہے۔ یہی برکات ہے، وہی اذان ہوتی ہے، وہی آواز ہوتی ہے، وہی مسجد، وہی محلہ ہے، وہی اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے توفیق دی، آپ آئے، سمجھیں آپ کو رمضان کی برکات حاصل ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک باطنی رحمت ہے کہ اللہ نے وہ جو نیکی کی راہ میں رکاوٹ تھے، وسوسے ڈالتے تھے، آدمی کو ورغلاتے تھے، ان کو بند کر دیا ہے، تو اب رحمت اور برکت شروع ہو جاتی ہے، اور چونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے سب کھل جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی، ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، وہ پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا آ، اے بدی اور بد کرداری کے شائق شوق رکھنے والے، رک جا، آگے نہ۔ اللہ کی طرف سے بہت سے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے۔ یہ سب رمضان کی راتوں میں، ہر رات میں یہ ہوتا رہتا ہے، معافی ملتی رہتی ہے، بخشش ملتی رہتی ہے، تو یہ رمضان کی برکات ہیں۔ تو رمضان کی برکات میں سے دیکھیں سحری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو رمضان شریف کے ہر عمل میں، ہر چیز میں برکات ہی برکات ہوتی ہیں، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ شہر عظیم شہر مبارک، کہ یہ عظیم مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ غم گساری کا ہے، یہ اپنے ماتحت لوگوں سے جو ہے ان پر تخفیف کرنے کا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دیں، کیونکہ آج ہمارے ماحول کے اندر دیکھیں ہم ہر چیز تو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ اگر ہم 5 سال پہلے، 10 سال پہلے بھی 500 روپے، 1000 روپے خرچ کرتے تھے تو وہ ابھی اسی طرح خرچ کر رہے ہیں، جبکہ جو چیز اس زمانے میں 500 کی آتی تھی اب وہ جو ہے 1500 کی آتی ہے۔ تو یہ یعنی حالات ہیں، تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش، اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں پر فائق تھے، آپ سب بندوں سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ رمضان مبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت زیادہ اور بھی بلند ہو جاتی، آپ اس میں اور بھی جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آپ سے ملتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سناتے، تو جب جبریل امین آپ سے ملتے تو آپ اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت تھی، اللہ ہمیں بھی اس عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔